فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز باجماعت کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس ضمن میں جس نقطے پر اس وقت گفتگو جاری ہے وہ نماز باجماعت کے فوائد اور اس کے مقاصد سے ہے۔ اس سے پہلے حلقے میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، نماز باجماعت کے فوائد میں سے پہلے فائدے کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں۔ اسی طرح سے اور متعدد فوائد ہیں جو نماز باجماعت سے حاصل ہوتے ہیں، یا مقاصد ہیں، مصلحتیں ہیں جو نماز باجماعت سے حاصل ہوتی ہیں۔ مزید جو فوائد ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز باجماعت کا فائدہ یہ ہے کہ جب جماعت بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اکٹھا ہو کر اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کریں۔ سبھی بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سامنے سب مل کر کے سر جھکائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے، اس کی گرفت ہے، اس کی پکڑ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل کے پاس جو بہت ساری نعمتیں ہیں بیش بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اہل ایمان کے لیے، تقوی شعاروں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے جو نزل ہے، مہمان نوازی جس کے ذریعے سے ہوگی، اس کی تلاش میں، اس کے حصول کے لیے رغبت اور چاہت کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ چیز جب جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہوتی ہے، تو اس کا کچھ الگ ہی اثر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ جب سبھی عبادت و بندگی کے جذبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکٹھا ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا وہ حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماعیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو فائدہ ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس جماعت کے ذریعے سے، اجتماعیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اور ساری دنیا کے اندر جن و انس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو یہ مقصد بہت بنیادی طور پر اگر کہیں حاصل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جماعت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اور اتنے اچھے پیمانے پر، اتنی اچھی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کی کیفیت یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ذمہ دار ہو، مالک ہو، اور اس کے غلام ہوں، اس کے پاس ملازمت کرنے والے لوگ ہوں، وہ ظاہر ہے کہ سب کے سب اس کی طرف منتظر ہوتے ہیں، اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور امیدیں لگائے ہوتے ہیں، اور اسے راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اس کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں۔ یہ معاملہ بہت اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ساری انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فقیر ہے، محتاج ہے، نیاز مند ہے، اور سبھی اس کے سامنے ضرورت مند ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، مدبر ہے، خالق ہے، معبود حقیقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے بندے اکٹھا ہو کر کے جھکے ہوئے ہیں اور اپنی بندگی کا، اپنی محتاجگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ جماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بہت ہی اچھے انداز میں ہو پاتی ہے۔ ایسے ہی نماز باجماعت کے فوائد میں سے، یا اس کے مقاصد اور مصلحتوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپس میں محبت اور آپس میں مودت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اور خالص بندگی کے لیے مسلمان اکٹھا ہوں گے، تو
اس کے ذریعے سے جو محبت پیدا ہوگی ایمان کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے بنیاد پر، اور سب جو کہ اللہ کے سامنے حقیر ہیں، محتاج ہیں، غلام اور بندے ہیں، اس تناظر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی ملاقات ہوگی تو آپس میں بڑی مضبوط محبت پیدا ہوگی۔ تو آپسی محبت اور تال میل اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ اس کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب مسجد میں حاضر ہوں گے اور 5 وقتہ حاضر ہوں گے، دن میں 5 مرتبہ، تو اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کی خبرگیری کریں گے۔ مریض ہوں گے، اگر کوئی مریض ہوگا، حاضر نہیں ہوگا، تو اس کو لوگ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اگر کسی کی موت ہو جائے گی تو اس کے جنازے میں لوگ شریک ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مجبور اور پریشان حال ہوگا تو اس کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے، ضرورت مند ہوگا تو اس کا تعاون کریں گے۔ تو آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک خالص جذبے کے ساتھ اللہ کے گھروں میں حاضر ہونے کے وقت جب ملاقات ہوگی، تو اس بنیاد پر جو ملاقات ہوگی وہ بہت ہی زیادہ پائیدار اور مضبوط ملاقات ہوگی۔ ہمدردی کا جذبہ جس انداز سے وہاں پایا جا سکے گا، کسی اور جگہ پر نہیں پایا جا سکے گا، کیونکہ نہ تو کوئی دنیا ہے، نہ تو کوئی تجارت اور کاروبار ہے، نہ تو کوئی دنیوی مفاد اور مصلحت ہے، بلکہ خالص ایک مومنانہ سوچ اور ایک ایمانی جذبے کے ساتھ یہ چیز پائی جائے گی۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے، اور اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپس میں محبت اور مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی نماز باجماعت کے فوائد میں سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھروں کی تلاش کر کے مسلمان مسجدوں میں حاضر ہو جاتے ہیں، مسلمان مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، نہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی رشتہ ہو، ضروری نہیں کہ آپس میں کوئی ربط ضبط ہو کسی نوعیت کا، بلکہ اس کے بغیر بھی اللہ کی بندگی کے لیے ایک مسلمان اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں حاضر ہوتا ہے، اذان کا انتظار کرتا ہے، مسجد کا پتہ لگاتا ہے اور مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جب حاضر ہوتا ہے، اس مسجد میں آپس میں لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پہچان ہوتی ہے۔ میں فلاں سے متعارف ہوتا ہوں، فلاں مجھ سے متعارف ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بہت قریب لوگ جو معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے دور دور ہوتے ہیں، بسا اوقات قریبی بھی ہو سکتے ہیں، رشتے ناتے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تھے اس لیے دور دور تھے۔ لیکن اس طرح کی مناسبت پر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب نماز کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے جماعت کے ساتھ، اور وہاں ملاقات ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، تو پھر یہ جو تعارف ہے، یہ جو ربط ضبط ہے، بڑا گہرا اور بڑا پائیدار ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر بقیہ کام جو ہیں آگے ذمہ داری کے وہ سب انجام پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صلہ رحمی ہونی چاہیے، رشتہ ناتا نبھانا چاہیے، غمگساری کرنی چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے، کام آنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس سے غربت و اجنبیت کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے، آپس میں تال میل پیدا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پہچان ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اسلامی سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی روشنی میں اسلامی سماج کے اندر مسلمانوں کے درمیان خاص طور پر بہت گہرا ربط ضبط ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ شناسائی اور معرفت ہونی چاہیے، تعارف ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے یہ جو مقصد ہے جتنی اچھی طرح سے اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہو کر کے باجماعت نماز پڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے، کسی اور طریقے سے، کسی اور راستے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی نماز باجماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز باجماعت جب مسجد میں اذان کے ساتھ، اقامت کے ساتھ اور ایک امام کی اقتداء میں جب نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے جو بہت بڑے بڑے شعائر ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے کہہ لیجیے اونچے اونچے جو منارے ہیں، ان مناروں میں سے ایک بہت بڑا منارہ نماز ہے۔ اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، اسلام کے شعائر میں سے ایک بہت بلند شعار ہے، بلکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے بڑا شعار اگر کوئی دین کا، اسلام کا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نماز ہے، الصلاۃ۔ تو یہ نماز جو ہے جب جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی اور مسجد کی مناروں سے اذان ہوگی، اس بلاوے پر مسلمان مسجد میں حاضر ہو کر کے باجماعت نماز پڑھے گا اقامت کے ساتھ، امام کی اقتداء میں، تو اس کے ذریعے سے نماز جو ہے یہ شعار بہت اونچے پیمانے پر زندہ ہوگا، اور بہت بڑے پیمانے پر اس کا اظہار ہوگا۔ اگر نماز باجماعت مسجد میں نہ پڑھی جائے بلکہ گھروں میں تنہا پڑھ لیا جائے مثال کے طور پر، یا جماعت کے ساتھ بھی گھر میں پڑھ لیا جائے بلا کسی عذر کے، تو ایسی صورت میں اسلام کے
کا یہ اتنا بڑا شعار جو نماز ہے، یہ شعار پورے طور پر مخفی ہو جائے گا، بجھ جائے گا، چھپ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ناپید ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ نماز با جماعت جب مسجد میں ادا کی جاتی ہے تمام تر شرائط کے ساتھ میں، تو اسلام کے شعائر میں سے ایک بہت بڑے شعار نماز کا اس سے اظہار ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایسے ہی ایک اور بات ہے خاص طور پر جو اس حلقے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز با جماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی قوت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کہاں سے؟ یہ بہت بنیادی چیز ہے میرے بھائی، بہت بنیادی چیز ہے، اور اس کو بہت ہی سمپل اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب مسلمان اذان کی آواز سن کر کے جو مسجدوں کے مناروں سے بلند ہوتی ہے، جب اذان سن کر کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک امام کی اقتداء میں، ایک قیادت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ساتھ میں جیسے داخل ہوئے تھے اذان کی آواز پر، بلاوے پر، پھر نماز سے فارغ ہو کر کے جب ایک ساتھ میں باہر نکلتے ہیں، تو ایسی اس منظر کو دیکھ کر کے، اس اتحاد و اجتماعیت کو دیکھ کر کے، اس یگانگت کو دیکھ کر کے، اس فنائیت کو دیکھ کر کے، یہ دشمنان جو بھی ہیں، اہل کفر ہیں، اہل نفاق ہیں، اہل شرک ہیں، بدعات ہیں، انہیں بڑی جلن ہوتی ہے، بڑی گھٹن ہوتی ہے، انہیں ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں بڑی کڑھن ہوتی ہے کہ ارے اتنی پابندی کے ساتھ یہ لوگ کس قدر آپس میں متحد ہیں، آپس میں کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت اور ملاپ کے ساتھ رہتے ہیں، ایک آواز پر سارے اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ساتھ میں لوگ باہر نکلتے ہیں۔ کس قدر مضبوطی ہے، کس قدر پائیداری ہے ان کی زندگی کے اندر، کس قدر فنا کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منظر جو ہے اجتماعیت کا، جو نماز با جماعت سے مسجدوں میں حاصل ہوتا ہے، اس منظر کو دیکھ کر کے جو اسلام کے خلاف ہیں یا اسلام سے عناد رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں بڑی کڑھن ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اسلام کی عزت، مسلمانوں کی عزت اور شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں، ایک معبود کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، جو سچا اور حقیقی معبود ہے، اس کی تعلیمات، اس کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں اس کے گھروں میں سے کسی گھر میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور یہ ہے ہماری شان، یہ ہے ہماری عزت اور شان و شوکت اور مضبوطی۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس کی ضرورت ہے جب مسلمان اس طرح سے اپنے گھروں میں گھس کر کے رہیں گے، با جماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوں گے، تو حالات کس طرح سے تبدیل ہو جائیں گے، یہ عظمت اور شان و شوکت کس طرح سے پسپائی سے تبدیل ہو جائے گی، کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اور بھی بہت سارے نکات ہیں اس سلسلے میں جو اہل علم نے نقل کیے ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فوائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔